تو حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، فاروق اعظم کو دیر لگ گئی، دیر ہو گئی، تو آپ جب تشریف لائے تو دروازے پر ہی آپ ہے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، میں آپ کو مقام خطاب نبوت سنا رہا ہوں، تو حضور جب مخاطب ہوں تو اس کا مقام کیا ہے؟ تو آپ خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ فاروق کی ہیبت بڑی ہے، اب یہ یہاں تک پہنچے گا تو میرا جو پیغام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس میں سماعت میں لوگ ادھر لگ جائیں گے تو میرا پیغام منتشر ہو جائے گا، یعنی اس میں خلل پڑ جائے گا۔ تو حضرت حضور نے اشارہ فرما کے فرمایا، یا عمر مکانک، اے عمر اپنی جگہ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ ادھر۔ حضرت عمر دبک کر وہاں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت میں آپ کے خطاب کا یہ مقام کہ جب آپ بول رہے ہو تو فرمایا بیٹھ جا، جوتوں میں بیٹھ گیا۔ ایک یہ مقام ہے، دیکھیں اب میں حسن اور حسین کا مرتبہ اور فاروق کے مرتبے میں فرق میں پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے اور صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، کہ وہ جو جوتے میں بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا جوتے میں، فاروق اعظم جیسا جلیل القدر بیٹھ گیا جوتے میں۔ اور یہ حسن حسین 4-5 سال کے بچے جب اپنے گھر سے نکلتے پتہ چلتا کہ نانا ممبر پر ہے جی، اور مقام دیکھیں کہ فاروق اعظم کو اس اپنے خطبے میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے جوتوں میں بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ ادھر، کہ محمد کا کلام کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عام خطیب نہیں بول رہا، یہ ممبر خطیب کائنات بول رہا ہے۔ میرے لمحات اتنے فالتو نہیں ہیں، میں آخری نبی ہوں، محمد ہوں، تاجدار اولین والآخرین ہوں، اس لیے خاموش نہ کوئی اولو العزم صحابہ میں سے کوئی آ سکتا ہے، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، وقت پر آؤ، اگر نہیں تو وہاں جوتوں میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ بچے عجیب ہیں، وہی نانا ہے، وہی خطیب ہے، وہی مرتبہ ہے، وہی مقام ہے، وہی نبوت ہے، وہی شان بلاغت ہے، وہی خطابت ہے، مگر یہ بچے دوڑ کر آتے ہیں تو یہ خطبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ممبر سے اتر کر نیچے بھاگا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر آغوش میں بٹھا کر ان کو چوما جاتا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا مقام اور اہل بیت کا مقام۔ اہل بیت کو اپنی آغوش میں بٹھا کر چوما، فاروق اعظم کو کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ آنا، میرے خطاب میں خلل نہ ڈالنا۔ یہ بچوں کو کیوں نہیں کہا؟ صحابی بیٹھے تھے، کئی کہتے بھائی بچوں کو پکڑ لو اور اس کو پیچھے کر لو، جب میں گفتگو ختم کروں تو پھر ان کو آگے لانا۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اور اکثر اور پھر یہ تو نماز تو نہیں ہے نا، ممبر خطاب ہے، اور پھر نماز میں گئے اللہ کے سامنے، جس کے متعلق اقرار ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ باندھ لیے تو اب بار کی ہر چیز حرام ہو گئی، اب التفات خاص ہے اپنے مالک کی طرف، اس کی طرف، دنیا کو چھوڑ کر بندہ عہد کرتا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرے ماں باپ، میری قربانیاں سب تیرے لیے ہیں، اب میں تیرے دائرہ کرم میں آ گیا ہوں، اب میرا اپنا ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، نہ کوئی خیش ہے، نہ قبیلہ ہے، تیری ذات ہے، تو ہے، تیرا جلوہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں ساجد ہوں، تو مسجود ہے۔ یہ مقام ہوتا ہے عبادت۔ خطبہ عبادت نہیں ہوتی اس مقام کی جس طرح نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز میں بھائی حد ہو گئی کہ یہی بچے یا ان دونوں میں سے ایک، یا بڑا بچہ یا نواسا، بڑا نواسا یا چھوٹا نواسا، پھر نانا محبت کرتے تھے بہت،
اور پھر جو ساری کائنات کا محبوب نانا ہو، جو ساری کائنات کا محبوب ہو، وہ ان بچوں کا محبوب کیوں نہ ہو؟ ہے جی؟ جو اللہ کا بھی محبوب ہو، جو مخلوق کا بھی محبوب ہو، تو ان کا محبوب کیوں نہ ہو؟ یہی بچے پھر ان دونوں میں سے یا دونوں یا ایک کندھے پہ چڑھ گئے، سجدہ ہے، نانا سجدے میں ہے، اوپر جناب کبھی زلف پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، اور پڑھے حدیثیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو منکر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے وہ خلل اور عیب تلاش کرتے ہیں، آئیے، آپ منکر حدیث نہیں ہیں، آپ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، میں حدیثوں کا حوالہ دوں گا، آپ پڑھیں، اور اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، پھر آپ بے ایمانی کی باتیں کیوں کرتے ہیں، گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے؟ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جو زلف رسول کو کھیلتا ہے؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے، وہ حسین نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے، رف پر بیٹھنے والا، بلاک کی پشت پر بیٹھنے والا، رسولوں کی امامت کرانے والا، شب اسراء کا دولہا، عرش کی سیر کرنے والا، لی ماللہ وقت ان کا قائل، جس کے سہرے ماتھے پر شفاعت کا تاج ہوگا، جس کا قیامت کے دن پورے میدان حشر پر راج ہوگا۔ ہے جی، یہ وہی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے۔